الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ صدق اللہ تعالی مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب من عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سامعین کرام، تحفظ ناموس رسالت یہ بہت اہم موضوع ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اور بے ادبی، اہانت و تحقیر، یعنی اہانت و تحقیر کرنے والا خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، قرآن مجید کے حکم کے مطابق ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا کے مطابق بطور حد واجب القتل ہے۔ دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی عدالت، سربراہ حکومت، قاضی اور حاکم وقت سوئی کے نوک کے برابر بھی اس سزا میں نہ تبدیلی کر سکتا ہے نہ تخفیف و ترمیم، کیونکہ قرآن و سنت، آثار صحابہ، اقوال ائمہ فقہاء سے یہ ثابت ہے کہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اشارتاً، کنایتاً اور ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر، نیتاً یا بغیر نیت کے، بالواسطہ یا بلا واسطہ، کسی بھی صورت میں ادنا سی گستاخی، بے ادبی، اہانت و تحقیر کا مرتکب شخص بطور حد واجب القتل ہے، حتیٰ کہ اسے توبہ کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ کہ عام نہیں ہے جی، جو امام الانبیاء کی شان اقدس کا معاملہ ہے، محبوب رب العالمین کی شان کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کی جان کا مسئلہ ہے جی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم امت پر فرض ہے، بلکہ حقیقتاً تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دین و ایمان کی بنیاد و اساس ہے۔ امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جواہر البحار میں جی، فرماتے اوجب علینا تعظیمہ و توقیرہ و نصرتہ و محبتہ، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم، عزت و توقیر، مدد و نصرت، عشق و محبت، ادب و احترام کو ہم پر واجب کر دیا ہے۔ امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر البیان میں لکھتے ہیں جی، فرماتے ہیں کہ انہ یاجب علی الامت ان یعظموہ علیہ الصلاۃ والسلام ویوقروہ فی جمیع الاحوال فی حال حیاتہ و بعد وفاتہ، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ اور وصال کے بعد تمام احوال میں آپ کی تعظیم و توقیر بجا لانا امت پر واجب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا حرام ہے کہ جس سے گستاخی اہانت کی ہلکی سی بو آ جائے، جیسے لفظ رائنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام کو تعلیم و تربیت دیتے اور دوران گفتگو کوئی بات صحابہ کرام کی سمجھ میں نہ آتی تو وہ عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ، رائنا یا رسول اللہ، مطلب کیا ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے جی، یعنی فلاں چیز میں ہمیں سمجھ نہیں آئی، یعنی آپ دوبارہ آپ فرما دیں جی، تاکہ ہم اچھی طرح اس کو سمجھ لیں جی۔ یہودیوں کی عبرانی زبان کا یعنی کہ یہ لفظ جو رائن جو ہے یہ بطور یعنی گالی شتم استعمال کرتے ہیں، اور اہل یہود اس کو ذرا موڑ کر کہتے تھے جی رائینا،
یعنی یا کے آگے را کے آگے عین کے آگے یا استعمال کرتے تھے، رائینا، جس کے معنی بنتے ہیں چرواہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طرز عمل کو قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا ہے جی، ورائنا لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ مَطَانًا فِي الدِّينِ، اور رائنا کہتے ہیں زبانیں پھیر کر اور دین میں تاننا کے لیے جی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر تانا کرنا یا عیب لگانا در حقیقت دین اسلام میں تانا عیب ہے، حقیقت میں اسلام میں تانا عیب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے جی، جسے اللہ تعالیٰ نے تان فی الدین قرار دیا ہے جی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی عیب تلاش کرنا، کوئی نقص تلاش کرنا، کہ آپ کو پر تانا زنی کرنا، یہ سمجھو حقیقت میں دین اسلام پر تانا زنی ہے۔ اور موجودہ زمانے کے جو گستاخ ہیں وہ اسی طرح ان کو اس سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اس گستاخی بے ادبی کا سد باب کرتے ہوئے اہل ایمان کے لیے فرمایا لا تقولوا رائنا، یعنی تم سرے سے یہ لفظ استعمال بھی نہ کرو تم، بلکہ وقولوا انظرنا، عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں جی، حضور ہم پر نظر رکھیں جی، حضور ہم پر نظر کرم فرمائیں جی۔ حضرات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی، قال المؤمنون بعد هذه الآیہ من سمعتموه یقولها فاضربوه عنقه، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ عہد کیا کہ جس کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخ بے ادبی کا یہ کلمہ کہتے ہوئے سنو تو اس کی گردن اڑا دو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گستاخ کو قتل کرنے کا خود حکم فرمایا ہے۔ یہ برا سمجھو کو فعل ہے، نبی کی تکذیب کرنا، یہ نبی کی ذات پر عیب جوئی کرنا، یہ بہت بڑا برا فعل ہے، بڑا کبیر فعل ہے، کیونکہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ گستاخ رسول کو وصل جہنم کر دو۔ کعب بن اشرف یہودیوں کے یہ سردار تھا، اور اس نے شان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں اذیت تکلیف دہ الفاظ استعمال کیے جن سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، اور آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من لکعب بن اشرف فإنه قد ضلّہ ورسولہ، کون ہے کہ جو کعب بن اشرف کو قتل کرے وصل جہنم کرے جی، کیونکہ اس نے اللہ کے اور اس کے رسول کو اذیت تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم فرمایا، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحب ان اقتلہ، یا رسول اللہ کیا تجھے پسند کر دے کہ اس کو میں وصل جہنم کر دوں؟ قال نعم، فرمایا ہاں اس کو وصل جہنم کر دو۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو وصل جہنم کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخ رسول کے لیے واضح اعلان فرمایا جی اور حکم فرمایا ہے جی اقتلوہم وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِإِسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فرمایا کہ گستاخ رسول اس کو قتل کر دو جہاں تم اس کو پاؤ، حتیٰ کہ اگر کعبے کے غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا ہے نا جی، چھپا ہوا ہے، چپٹا ہوا غلاف کعبے کے ساتھ، اس کو وہاں سے نکال کر اس کو وصل جہنم کر دو۔ گستاخ رسول اتنا ذلیل شخص ہے۔ اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن حتل یہ کعبے کے پرتوں کے ساتھ چمٹا ہوا تھا، صحابہ کرام نے اس کو وہاں سے نکال کے اس کو وصل جہنم کر دیا۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک، بلکہ میں کہتا ہوں تا قیامت، اس پر اجماع امت ہے جی کہ جو شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی، جو گستاخ رسول ہے، وہ قتل کا مستحق ہے، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات اس حدیث پاک کے راوی ہیں جی کہ من سب نبیا فاقتلوہ جی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو اس کو جی، کہ مسلمان جو ہے ہر چیز برداشت کر سکتا ہے جی، لیکن اپنے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ذرا بھر بھی گستاخی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا جی۔ اللہ کریم ہمیں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔